علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی ہیں، قریب بیٹھے ہیں۔ تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی، لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی، کوئی بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی، باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے۔ حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا، خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب بولا نہیں کوئی، وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے، وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی، تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔ حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے، کوئی بولا نہیں، بات نہیں کی۔ تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے، اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے، دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں۔ سادات کرام سروں کا تاج ہوتے ہیں، بعض سادات کی بات بڑی یاد رہ جاتی ہے، میں نے ڈائریکٹ تو نہیں سنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ خطیب الاسلام حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب اہل و معار شریف والے، حضرت شاہ صاحب نے زیارت کی ہوگی تو ہم نے جی بار بار کی فرما رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب سید تھے، بہت بڑا خاندان تھا، ان کے دادا کو چراغ ہند کہا جاتا تھا، حضرت پیر چندن شاہ بڑے لوگوں میں سے تھے، اکابرین میں سے۔ سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا سلسلہ طریقت تھا، چورا شریف سے۔ تو بڑی باتیں سمجھا کے اس موضوع پر بڑی باتیں کر کے ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک تقریر میں انہوں نے بات کی تو میں کئی راتیں روتا رہا کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ تقریر کرتے 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 بولے، اور ان کا انداز تھا، لہجہ تھا، روب تھا، دبدبا تھا، تنتنا تھا، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنے لگے، چلو میں نے دلائل تمہیں دے دیے، عقلی نقلی باتیں تم تک پہنچا دیں، اب میری ذاتی بات بھی سنو۔ کہنے لگے، میں سید ہوں، پتر ہوں مولا علی کا، پر میں مرید ہوں ابو بکر صدیق کا، میں سیدنا ابو بکر صدیق کا مرید ہوں۔ وہ جس بزرگ نے مجھے بات بتائی، ان کا سالوں سے تدریس سے رشتہ ہے، کہنے لگے ایک سید کے لہجے کا وہ حسن اور گفتگو کا وہ انداز، کہتے میں کئی راتیں روتا رہا۔ میں نے بڑی چیزیں پڑھی تھی اس عنوان پر، رحماء بینہم کے تحت بڑا کچھ پڑھا تھا، پر یہ انداز، یہ رنگ، یہ سچے لوگوں کا طریقہ تھا، دیانتدار لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے اپنے ذوق کے ذریعے سے ہمیشہ قوم پر مثبت اثرات چھوڑے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایک تو کبھی بھی اہل فضل کی عزت میں کبھی بھی کمی نہ۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ، ہماری حیثیت ہے۔ ہم تو، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے،
جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے، ان لوگوں کے ساتھ جب سے یہ بحث معاشرے میں بڑھی ہے نا، جب سے لوگوں نے شکوک بڑھا دی، آپ یقین کریں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جو وارفتگی تھی نا لوگوں کی، وہ جو ذوق تھا، کسی کا بھی نام آتا تھا تو لوگ مچل جاتے تھے۔ اب تو کسی ایک کا ذکر شروع کرتے ہیں تو کانوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے، پھر یہ فلانے کا تذکرہ ہونے لگا۔ بھئی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے۔